آج ہم سیکھیں گے دا آرٹ آف لیٹنگ گو۔ آپ کے ساتھ بھی یقیناً کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا جب آپ تو سونے کی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن دماغ ہے کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، جب آنکھیں تو بند ہیں لیکن ذہن ہے کہ ہزاروں میل فی گھنٹہ کے حساب سے دوڑ رہا ہے۔ کوئی بہت پرانی بات، کوئی شخص، کوئی پچھتاوا، بس گھومتا ہی گھومتا رہتا ہے جیسے کوئی ریکارڈ اٹک گیا ہو۔ اور سب سے تکلیف دہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہ شخص یا وہ لمحہ اب ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے ذہن میں اس نے گھر بنا لیا ہے۔ نو what we have to do. We have to learn the art of letting go. لیکن یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اس کے اوپر کئی بکس نہ لکھی جا رہی ہوتی۔ ایک بہت بڑا سوال کہ آخر ہم ماضی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وجہ یہ ہے کہ ماضی کے ساتھ ہماری صرف یادیں نہیں جڑی ہوئی، ہماری پوری کی پوری پہچان جڑ جاتی ہے۔ ماضی ایک قید خانہ بن جاتا ہے اور اس قید خانے کی چابی معافی میں چھپی ہوتی ہے، لیکن یہ معافی دوسروں کے لیے نہیں، اس کی شروعات سب سے پہلے خود سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے خود کو معاف کریں۔ ہم اپنی پہچان ہی ان واقعات سے بنا لیتے ہیں۔ میں وہ ہوں جسے دھوکہ ملا تھا، میں وہ ہوں جس نے سب کچھ کھو دیا تھا، یا میں وہ ہوں جس نے وہ بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اور جب آپ اس درد کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں تو پھر اس شناخت کو چھوڑنا، اس آئیڈینٹی کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بھلا کوئی اپنی شناخت کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور پہلے اس ماضی کی شناخت اس سوچ سے جنم لیتی ہے جہاں پہ ہم خود کو کئی داستانیں سناتے ہیں، اور اس داستانوں میں ہمارا دماغ ایک ٹوٹے ہوئے ریکارڈ کی طرح ایک ہی بات کو بار بار دہراتا رہتا ہے۔ ہم خود کو ایک ایسی جیل میں بند کر دیتے ہیں جس کی دیواریں اور سلاخیں باہر سے کسی نے نہیں، ہمارے اپنے خیالات نے اندر سے ہی کھڑی کی ہیں۔ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کہا ہوتا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اندر سے جکڑ لیتے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اندر سے کھا جاتے ہیں، بالکل ایک دیمک کی طرح، جو ہمیں آج میں جینے ہی نہیں دیتے۔ کیا ہوگا اگر وہ میرے بارے میں برا سوچ رہا ہو؟ ہم ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش میں ڈر کو اور بڑا کر لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بری سے بری بات کے بارے میں پہلے سے سوچ لیں گے تو ہم تیار ہو جائیں گے۔ پھر ہم خود پر شک کرنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں جواب ملتا ہی نہیں۔ اور اصل مسئلہ بار بار سوال پوچھنا ہے۔ اوور تھنکنگ ایک سیلف ٹارچر ہے جہاں پہ ہم خود کو اذیت میں مبتلا کرتے رہتے ہیں، بار بار ایک ہی بات کو سوچ کے۔ یہ دماغ کی ایسی قید ہے جہاں آپ ہی جیلر اور آپ ہی خود کو سزا دے رہے ہیں۔ جو چیز ہو چکی ہے وہ اب آپ کے اختیار میں نہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ ایسی کہانی بچپن میں کسی نے کہہ دیا کہ تم تو کسی کام کے ہی نہیں، تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور وہ لائن ہماری پوری زندگی کی شناخت بن جاتی ہے۔ کسی کام میں ہم فیل ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، اور یہ کہانی روز بروز ہم خود کو اندر ہی اندر سناتے رہتے ہیں۔ یہ کہانی کچھ بھی نہیں، یہ صرف ماضی کی ایک گونج ہے۔ تو آپ نے راستہ چھوڑنے کا فن سیکھنا ہے، لوگوں کو زبردستی کنٹرول کرنا چھوڑنا ہے۔ ہم اپنے پارٹنر کو بدل دیں گے، ہم اپنے باس کو خوش کر دیں گے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے اندر کا ایک خوف ہے۔ اس کے بالکل الٹ ہے لیٹنگ گو کی طاقت،
یہ مان لینا کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں ہی نہیں. خود کو ایک نان ججمنٹل آبزرور کی طرح دیکھنا، جہاں پہ ہمارے خیالات کے ہم خود ہی گواہ ہوں اور سائڈ پہ کھڑے ہو کے ان خیالات کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھیں. بالکل اس ندی کی طرح جہاں پہ پتے گر رہے ہیں، کچھ اچھے کچھ برے. اسی طرح کچھ خیالات ہمارے ذہن میں اچھے آ رہے ہیں، کچھ برے آ رہے ہیں، اور ان کو ندی میں بہتے ہوئے پتے کی طرح دیکھیں کہ وہ آ رہے ہیں اور بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. لیٹنگ گو کوئی جادوئی بٹن نہیں ہے کہ آج آپ نے دبایا اور جادو ہو گیا. یہ روز کی پریکٹس ہے. روز 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 تھوڑا سا پانی دینا، چھوٹے چھوٹے سٹیپس، عملی سٹیپس. جرنلنگ کریں، برین ڈمپنگ، جو مائنڈ میں آ رہا ہے اس کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں. آپ خود کو بہت ہلکا فیل کریں گے. سب سے اہم شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ. آپ اپنا فوکس منفی سے مثبت کی طرف لے جائیں گے، اور جب آپ شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں اس لمحے میں آپ کبھی بھی برا فیل نہیں کر سکتے. اس کو اپنی عادت بنائیں. مائنڈفلنس، جس لمحے میں ہیں اسی لمحے کو جئیں. نہ ماضی کا ڈپریشن، نہ فیوچر کی انزائٹی. پریزنٹ مومنٹ. پیٹرن انٹرپٹ. دماغ آپ کو کوئی کہانی سنا رہا ہے، وہیں پہ اس کو سٹاپ کریں اور خود کو سٹاپ کریں کہ بس اٹھ جائیں، وہاں سے کھڑے ہو جائیں اور کسی اور کام میں لگ جائیں. تھرڈ پرسن کی طرح ان خیالات کو دیکھیں. خود کو اس بوجھ سے آزاد کریں، اپنے پروں کو اس بوجھ سے آزاد کریں اور ان کو اڑنے دیں. جب آپ کسی چیز کو جانے دیتے ہیں تو آپ اپنی وہ توانائی واپس پا لیتے ہیں جو سالوں سے شرمندگی کا باعث بن گئی. خود کو ہلکا کرنے کا وعدہ کریں، خود کو معاف کریں اور خود کو سمجھیں. کیونکہ جب آپ خود کو سمجھتے ہیں تو اصلی آپ، جو ماضی میں بھٹکتا نہیں، جو کھل کر جیتا ہے، اور آپ ایک نئے سفر پہ نکلتے ہیں. That's all for today. Thank you for listening.